بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والی لڑکیوں کا انجام اکثر بھیانک اور خوفناک ہوتا ہے. آج ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ جو بھی لڑکیاں گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی اپنا مستقبل تو برباد کرتی ہی کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کی عزت کو بھی برباد کر جاتی ہیں. وہ سوسائٹی کی نارمز کے خلاف بغاوت کرتی ہیں، وہ اس معاشرے کے ساتھ بغاوت کرتی ہیں، وہ اپنے خاندان کے ساتھ بغاوت کرتی ہیں. آج کے ٹاپک میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس حوالے سے قانونی پوزیشن کیا ہے، عدالتوں کا اس کے اوپر رویہ کس طرح کا ہے، اور اس کے اوپر والدین کا کس طرح کا کردار ہونا چاہیے. آج ہم 2-3 مختلف ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی لیگل پوزیشن کو بھی ڈسکس کریں گے. یہ تقریباً 1 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ مظفر گڑھ کے اندر ایک شخص محبوب احمد رہائش پذیر تھا. وہ اپنے بھائی کی سالی کے ساتھ محبت کرتا تھا اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن لڑکی کے گھر والے شادی کے لیے رضامند نہیں تھے. تو لڑکی نے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ اور اس پوری سوسائٹی کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے محبوب احمد کے ساتھ والدین کی رضامندی کے خلاف گھر سے بھاگ کر شادی کر لی. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس لو سٹوری کا ایک خوفناک اور بھیانک انجام یہ ہوا کہ لڑکی کے بھائیوں نے بعد ازاں پورے ہی گھر کو جلا دیا اور اس کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے. ایک محبوب کی بیوی فوزیہ بی بی، اس کا 2 سال کا چھوٹا سا بیٹا اور اس کا سگا محبوب کا سگا بھائی، اس کی بابی اور اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بھتیجے اس آگ میں جھلس کر جاں بحق ہو گئے. 2/1/2021 کو نواب شاہ کے اندر بھی بالکل سیم اسی طرح کا واقعہ رونما ہوا، جس میں بھائی نے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو گولیوں سے چھلنی کر دیا، ان کی جان لے لی. اسی طرح 14/6/2021 کو جڑاوالا کے اندر بھی بالکل اسی نوعیت کا ایک واقعہ رونما ہوا، جس میں بھائی نے اپنی بہن اور بہنوئی کو گولیوں سے چھلنی کر دیا، ان کی جان لے لی. اس میں اگر ڈسکس کریں تو ایک شادی کے اوپر ہمارا کوئی آبجیکشن نہیں ہے. لو میرج کے اوپر بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہے، کیونکہ شادی ایک اسلامی فریضہ ہے. محبت کی شادی کرنا اس کو قانون بھی شیلٹر کرتا ہے، اسلام بھی شیلٹر کرتا ہے. لیکن سب سے زیادہ اس میں آبجیکشن یہ ہے کہ جو لڑکیاں گھر سے بھاگ کر اپنی مرضی سے شادی کرتی ہیں، اس کے اوپر عدالتوں کا رویہ کیا ہے اور اس کے اوپر کس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے. کیونکہ جو بھی لڑکی گھر سے بھاگتی ہے اس کے لیے بڑا ایک سیف پیشز ہے کہ وہ گھر سے نکلتی ہے، اپنی مرضی کے ساتھ کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر لیتی ہیں. عدالتوں میں جب یہ معاملہ آتا ہے تو عدالتیں اس کو شیلٹر کرتی ہیں. لیکن اس سے بھی پہلے کی جو صورتحال ہے کہ کیونکہ میں اس کو محبت نہیں کہوں گا، میں اس کو لو میرج بھی نہیں کہوں گا، میرج بھی نہیں کہوں گا. یہ دراصل ایک بغاوت ہے سوسائٹی کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، خاندان کے ساتھ. کیونکہ جو بھی لڑکی گھر سے باہر قدم رکھتی ہے وہ اپنی عزت تو برباد کرتی ہی کرتی ہے. کیونکہ یا تو اس کی شادی کا نتیجہ ڈائیورس ہوگا، اگر ڈائیورس نہ ہو تو کم از کم پوری زندگی اس کے لیے تانے اور مینے اس کے کہ تم گھر سے بھاگ کر آئی ہو، یا اس کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس میں متاثر ہوتی ہیں. اگر اس سے ہٹ کر ہم بات کریں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے معاشرے کے اندر انتشار، بد امنی، بے چینی، لڑائی جھگڑے، دشمنی، اور اس کا نتیجہ خوفناک نکلتا ہے. جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، قتل ہوتے ہیں، خون بہایا جاتا ہے. لیکن ہمارا قانون اس کے اوپر بالکل خاموش ہے. کیونکہ جو لڑکی خاندان کے ساتھ بغاوت کر کے گھر سے باہر نکلتی ہے اور اپنی سوسائٹی کو، اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو، اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو جو تکلیف دیتی ہے، جو اذیت دیتی ہے، جو ان کے عزت کو داغدار کرتی ہے، اس حوالے سے، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ سوسائٹی کے خلاف ہے. اگر اس طرح کے معاملات کو نہ روکا گیا تو یہ تو معاشرے کے اندر تباہی برپا کر دے گا. جس طرح کہ آئے روز ہم اخباروں کے اندر دیکھتے ہیں، ٹی وی کے اندر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کا معاملہ رونما ہو رہا ہوتا ہے کہ لڑکیاں اپنی مرضی کے ساتھ فیصلے کرتی ہیں، وہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں، وہ اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی پسند کے مرد کے ساتھ نکاح کر لیتی ہیں. اس طرح کی صورتحال میں معاشرے میں بے چینی اور بد امنی پیدا ہوگی. تو اس لیے اس میں عدالتوں کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی قانون سازی کریں، قانون ساز اداروں کو بھی چاہیے اس کے اوپر قانون سازی کریں، گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر قانون سازی کرے کہ کم از کم اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے. اگر عورتوں کے لیے یہ بالکل سیف پیسج ہوگا کہ وہ آرام سے گھر سے نکلیں گی اور جا کے باہر نکاح کر لیں گی تو اس طرح تو ان کے لیے یہ بڑا آسان ہو جائے گا. اس کو تھوڑا سا
टेक्निकल तरीके से इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है कि कम से कम उनके लिए ये इतना आसान रास्ता ना हो कि वो आराम से घर से बाहर निकले और शादी कर ले। इसको थोड़ा सा इसको कानूनी शक्ल देनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जो कि इस सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है, वालिदैन के लिए नुकसानदेह है, इस माशरे के लिए नुकसानदेह है। कम से कम कोई ना कोई ऐसा तरीकाकार, कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ना कोई ऐसा कानून होना चाहिए जो कि इस तरह के वाकयात को रोक सके या कम से कम उसको मिनिमाइज कर सके। अगर कानून के अंदर या अदालतों के इस तरह की कोई ऑब्जर्वेशन आ जाए कि इसका कोई ना कोई तरीकाकार इख्तियार कर लिया जाए जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, मुश्किल हो, ताकि कोई भी औरत घर से बाहर निकलने से पहले वो ये समझे कि उसके लिए ये इतना आसान नहीं है, ये मुश्किल है, तो इस हवाले से कानून साजी करने की जरूरत है। और लास्ट पे इसमें मैं वालिदैन को एक मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपनी औलाद की तरबियत करते हुए उनको शेर की नज़र से देखें। आपको उनके मामलात का, उनकी एक्टिविटीज़ का, उनकी मसरूफियात का, वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, वो मोबाइल के अंदर, टीवी के अंदर वो क्या देख रहे हैं, आपको उसका पता होना चाहिए। मुझे अभी एक केस याद आ रहा है, आज से काफ़ी साल पहले की बात है कि एक साइमा केस बड़ा मशहूर हुआ, जिसमें एक साइमा नाम की लड़की ने घर से भागकर अपने वालिदैन की रजामंदी के खिलाफ किसी शख्स से शादी कर ली। तो ये मामला जब अदालतों में आया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ने अपने एक फैसले में यह हेल्ड किया कि वालिदैन को ये चाहिए कि अगर उनकी औलाद खाने को, सोने का निवाला भी मांगे तो उसको दें, लेकिन उनको शेर की नज़र से देखें। लास्ट पे मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नए वीडियो के साथ, किसी नए कानून के साथ। तो लास्ट पे मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम तर कानूनी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।